اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و صحابہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ. پروگرام علم عالم پاکستان ایشیا ممالک اور پوری دنیا میں جہاں جہاں دیکھا جا رہا ہے تمام ہی ناظرین کو اور اسٹوڈیو میں موجود تمام ہی حاضرین کو محمد اجاز بشیر کی طرف سے نہایت خلوص ادب و چاہت و السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شعبان معظم کی 15ویں رات کو شب بارات کہا جاتا ہے. شعبان کا مہینہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے. ارشاد نبی کریم علیہ السلام ہے کہ شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، کہ شعبان نبی کریم علیہ السلام کا مہینہ میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے. یعنی شعبان میرا مہینہ سے مراد کیا ہے کہ ایک عظیم شان برکتوں والا مہینہ ہے. اس میں خیرات بڑھتی ہے، اس میں برکتیں بڑھتی ہیں، اس میں رحمتیں بڑھتی ہیں. اس میں رب کائنات کی ذات عرش مولا سے تشریف لا کے پورے ارض سما میں زمین میں سما جاتی ہے اور پکار پکار کر کہتی ہے کہ کوئی ہے بخشش مانگنے والا میں اسے بخش دوں، کوئی ہے رزق مانگنے والا میں اس کا رزق عطا کروں، کوئی ہے تنگ دست میں اس کی تنگ دستی کو دور کروں، کوئی ایسا ہے کہ جس کی حاجت روا، جس کے پورے سال میں کوئی حاجت پوری نہیں ہوئی، تو آج کی اس عظیم شان اس رات کے صدقے سے میں اس کی حاجت روائی کروں. یہ جائے کہ اس کا ایک ایک لمحہ ایک ایک ساعت رحمتوں سے بری ہے، برکتوں سے بری ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ جو بھی اس رات کو پائے اور اس رات میں عبادت کر اپنے رب کائنات کو راضی کرے. نبی کریم علیہ السلام اس رات میں خصوصاً اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے. اور اس شعبان کی بات کرتے ہیں تو نبی کریم علیہ السلام اس عظیم شان ماہ مقدس میں روزوں کا اہتمام کرتے تھے. کبھی آدھے روزے رکھتے، کبھی زیادہ روزے رکھتے. اور اماں حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ بیان فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی اتنے لمبے روزے رکھتے تھے کہ جو شعبان کے روزوں کو رمضان کے روزوں کے ساتھ ملا کے رکھتے تھے. اور جو لوگ آج کی اس شب میں عبادت کریں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ بنو کلب کے جو قبیلہ ہے، ان کے جو بکریاں ہیں، ان کے بالوں کے برابر اللہ تبارک تعالیٰ آج کی اس رات میں جو جہنمی لوگ ہوں گے ان کو جہنم سے نجات کا پروانہ دے کر جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عظیم شان یہ رات ہماری بھی اس زندگی میں جو لائی ہے، ہم اس صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ ہم اس کی عبادت کریں گے توفیق عطا فرمائے. اور جو آج ہمارے اس پروگرام میں جو ہمارے ساتھ جو علماء کرام موجود ہیں، مہمانان گرامی موجود ہیں، سب سے پہلے میں ان کا تعارف کراتا چلوں گا. جناب ہمارے ساتھ ہیں جناب حضرت علامہ مفتی اشتیاق احمد قریشی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مفتی صاحب. اور ان کے ساتھ تشریف فرمائے ہیں جناب حضرت علامہ پیر سید واصف رضا کاظمی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاہ جی خیریت سے ہیں؟ جی الحمد للہ. اور ان کے ساتھ تشریف فرمائے ہیں جناب حضرت علامہ عبدالصبور فہیم نقشبندی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ خوشیاں عطا فرمائے. اور ثناء خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو آج حاضری دینے کے لیے ہمارے ساتھ جو دوست آئیں گے ان کا میں سب سے پہلے تعارف کراتا چلوں. سب سے پہلے شیخ محمد ارسلان قادری صاحب ہیں اور ان کے بعد محمد وقاص علی حسینی القادری صاحب ہیں. مفتی صاحب آپ سے شروعات کرتے ہیں کہ شعبان معظم اس کی شان کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اور آج کی جو عظیم شان رات ہے اس کی فضیلت کیا ہے؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیہا یفرق کل امر حکیم. آمنت باللہ سبحان اللہ اللہ العظیم. سبحان اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. پروفیسر محمد اعجاز بشیر صاحب، آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا بہت شکریہ. بہت شکریہ. بہت کہ شکریہ. علم و عمل کے ایک مرتبہ پھر اس پروگرام کے اندر اور ایک عظیم موضوع کے ساتھ ہم سارے حاضر ہیں. بہت شکریہ. اللہ کریم ہماری بیٹھک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین آمین. جو آنے والی رات ہے اللہ کریم اس رات کی برکات ہم سب کو بے عطا شک فرمائے. بے شک. آمین. آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں کہ شعبان المعظم یہ وہ عظیم رحمت والا اور برکت والا مہینہ ہے جس مہینے کو میرے آقا نے اپنا مہینہ قرار بے دیا. شک بے شک. بے شک. اعجاز بھائی، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو خود سے ایک شان والی اور عظمت والی ہوتی بے ہیں، شک بے شک خود اپنے اندر ایک مقام رکھتی ہیں. بے شک. لیکن بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جو کسی کے ساتھ لگ کے مقام واہ والی واہ ہو جاتی ہیں. واہ واہ واہ. تو جو چیز دنیا کے اندر اگر کسی بڑے انسان کے ساتھ لگے، آپ بھی دیکھتے ہیں ہم بھی دیکھتے ہیں کہ اس کی شان اس کی وجہ سے بڑھتی ہے بے شک کہ یہ فلاں عظمت والے یا برکت والے یا بلندی والے بندے کے ساتھ لگی ہوئی ہے. بے شک. لیکن یہ چیز ذرا دیکھیے کہ یہ جو شعبان کا مہینہ ہے یہ میرے نبی کے ساتھ لگا ہوا. بے شک. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس طرح آپ نے اوپننگ کے اندر پڑھی ہوئی ہے حدیث حضور کی
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ. سبحان اللہ. شعبان حضور نے فرمایا میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. اور دوسری حدیث کے اندر ہے کہ میرے آقا نے ان کے لیے دعا فرمائی اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اے اللہ ہمارے شعبان اور ہمارے رجب میں برکت نازل فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میرے آقا نے دعا فرمائی. سبحان اللہ. اب خود سوچیں کہ جس کو حضور اپنا قرار دیں پھر اس کی اہمیت اور اس کی شان اور اس کی عظمت کیا ہوگی. بعض علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ اس شعبان کی عظمت اور یہ فضیلت یہ ہے کہ یہ اس کے اندر 15 شعبان کی رات آتی ہے. لیکن حضرت امام جلال الدین سیوطی نے کمال کر دی. آپ نے فرمایا کہ رات عظمت والی بے شک ہو, رات کمال والی بے شک ہو, لیکن رات فضیلت والی بے شک ہو, اس رات سے بڑی رات بھی ایک ہے. وہ کون سی ہے؟ لیلۃ القدر کی ہے. بے شک وہ رات لیلۃ القدر کی افضل اس لیے ہے شب بارات سے کہ اس رات میں تو انسان کے اعمال اللہ کے دربار میں جاتے ہیں, لیکن لیلۃ القدر میں قرآن آیا ہے. سبحان اللہ. تو حضرت امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں جب یہ 2 راتیں عظمت والی ہیں تو پھر یہ کہہ دیجئے کہ جو فضیلت شب بارات کو عظمت کی وجہ سے ہے, جو لیلۃ القدر کو قرآن کی وجہ سے ہے, تو اب اتنا سوچئے کہ یہ قرآن اور شب برات یہ لگی ہوئی کس کے ساتھ ہے؟ بے شک بے شک. سبحان اللہ. ان سب کا تعلق اگر آپ دیکھیں گے تو یہ گنبد خضرا کے مقیم کے ساتھ لگے. بے شک بے شک بے شک. اس کو فضیلت اگر یہ کہیں کہ یہ میرے آقا کا مہینہ ہے, ٹھیک ہے نا, ہم اہل سنت ہیں اور ہم تو حضور کے غلام ہیں بھائی, کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ جس کو حضور کے ساتھ نسبت ہو جائے, جو آقا کا مہینہ آ جائے تو وہ کتنی فضیلت والا ہے. بے شک. تو اس حوالے سے ذرا سوچئے کہ میرے آقا کی ذات کے ساتھ لگ کر اس رات کی عظمت اور فضیلت کیا ہوگی. بے شک بے شک. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا روح المعانی کے اندر بھی ہے, دیگر کتب حدیث کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے, اور اس حدیث کی راویہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ ہیں سلام اللہ علیہا. آپ فرماتی ہیں کہ ایک رات ایسی آئی کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرا حجرہ مبارک میں تشریف لائے. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تھوڑی دیر کے لیے آرام فرمایا. آرام کرنے کے بعد میرے آقا اٹھ کے تشریف لے گئے. تو پیچھے حضرت سیدہ فرماتی ہیں کہ میں اٹھی کہ بھائی سرکار کہاں چلے گئے, تو میں حضور کی خوشبو سونگتی سونگتی میں حضور کے پیچھے چلی گئی. تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی جنت البقیع کے اندر ہیں اور میرے آقا کریم علیہ السلام کے ہاتھ مبارک اٹھے ہوئے ہیں اور حضور کا چہرہ انور آسمان کی جانب ہے. میرے آقا آسمان کی جانب دیکھ کے حضور اپنے رب سے مناجات کر رہے ہیں, اپنے رب سے باتیں کر رہے ہیں. وہ کیا راز اور نیاز کی باتیں ہوگی جو رب جانتا ہے, اس کا محبوب جانتا ہے. تو حضرت سیدہ عائشہ نے جا کے سلام کیا, میرے آقا نے سلام کا جواب دیا, اور جب سلام کا جواب دیا تو سیدہ عائشہ کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ تو کون ہے؟ عرض کیا حضور میں عائشہ. فرمایا عائشہ کون ہے؟ سبحان اللہ. عائشہ کون ہے؟ تو حضرت سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں ڈر گئی کہ حضور کے یہ الفاظ آج عجیب و غریب ہیں. فرمایا آگے سے عرض کیا یا رسول اللہ صدیق کی بیٹی. فرمایا صدیق کون ہے؟ فرماتی ہیں یہ بات میں نے سنی تو میں واپس بھاگ کے اپنے حجرے کی طرف اپنے گھر آ گئی. تو جب میں اپنے گھر آئی تو اللہ کے نبی جب تشریف لائے تو میں نے اللہ کے نبی کے دربار میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو میں آپ کے پیچھے گئی اور آپ کا یہ منظر دیکھا. تو میرے آقا نے فرمایا عائشہ جانتی ہے کہ وہ مقام اور وہ ٹائم کس طرح کا تھا؟ حضور اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے کس طرح کا تھا. میرے آقا نے فرمایا کہ جس ٹائم میں اپنے رب کے دربار میں ہوتا ہوں دنیا کی خبر ہی نہیں. سبحان اللہ. اور دوسری میرے نبی نے آگے ارشاد فرمایا, سرکار نے فرمایا عائشہ جانتی ہے یہ رات کون سی تھی؟ آقا جی کون سی تھی؟ فرمایا یہ وہ رات تھی کہ اس رات میں اللہ کی رحمت کی تجلیات آتی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ وہی رات ہے کہ جس کے متعلق اللہ کا قرآن کہتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم, ہر حکمت والا کام اس رات میں بانٹ دیا جاتا ہے. فرمایا عائشہ یہ وہ رات تھی, اس رات نامہ اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں, اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں, رحمت کے دروازوں کو اللہ کھول دیتا ہے, جہنم کے دروازے اللہ بند کر دیتا ہے, قبروں میں سے اللہ عذاب اٹھا لیتا ہے, فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں آج کی رات تمام کے تمام آسمان بالا کی رحمت کے دروازے کھول دو. فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ کیوں؟ آواز آتی ہے کہ آج کی رات میرے محبوب کی امت کے لیے سبحان اللہ, میری محبوب کی امت کی رحمت ہے. جناب ہمارے ساتھ ہیں حضرت علامہ پیر سید واصف رضا کاظمی صاحب. شعبان معظم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی خصوصی عمل کہ جو نبی کریم علیہ السلام جس کو کثرت کے ساتھ خود کیا کرتے تھے؟ الحمدللہ علی کل حال والصلاة والسلام علی صاحب حسنہ و جمال
اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. آمین آمین. سب سے پہلے پروفیسر صاحب آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے اس پلیٹ فارم پر مجھے مدعو کیا. اللہ تعالیٰ آپ کی اس پوری ٹیم کو، اس چینل کو، اور بالخصوص آپ کو اللہ تعالیٰ مزید عزتیں اور برکتیں عطا بہت فرمائے. شکریہ، بہت شکریہ سر. جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ ماہ شعبان المعظم کے اندر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی خاص عمل، تو خاص عمل سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ملتا ہے کہ ماہ رمضان المبارک کے علاوہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام اس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. ویسے تو آپ ہر ہفتے کو بھی رکھتے تھے، آپ مہینے کے 3 دنوں کے بھی روزے رکھتے تھے، لیکن روایات کے اندر ملتا ہے کہ ماہ رمضان المبارک کے علاوہ، کیونکہ وہ تو فرض روزے ہیں، اس کے علاوہ جس روزے میں آپ کی کثرت ملتی ہے، جس مہینے میں آپ کا جو تسلسل ملتا ہے، تسلسل کے ساتھ، وہ ماہ مکرم شعبان المعظم ہے کہ آپ کثرت کے ساتھ یعنی روزے رکھا کرتے تھے. اور آپ نے اس چیز کو پسند فرمایا، اور آپ نے جب پسند فرمایا تو یقیناً پھر ازواج مطہرات، صحابہ کرام، خلفائے راشدین، ان کا بھی یہ پسندیدہ عمل رہا ہے. اور جیسے مفتی صاحب عرض کر رہے تھے کہ آپ کا ایک خصوصی عمل کہ آپ ماہ شعبان المعظم کی جو شب بارات ہے، اصل میں اس کے بارے میں بھی تھوڑی بہت غلط فہمی ہے. کچھ شب بارات اسے وہ دولہے کے ساتھ جو بارات جاتی ہے وہ سمجھ لیتے ہیں، جھنڈ جسے کہتے ہیں. جی اچھا، کچھ اس بارات سے مراد یہ ہے کہ یہ نجات، شب جو ہے نجات، چھٹکارا پا لینا، کسی سے خلاصی پا لینا. تو اب جو ہے یہ شب بارات یہ ہے، تو لوگ کہتے ہیں جی یہ لفظ ہمیں قرآن و حدیث کے اندر نہیں ملتا، کیونکہ شب جو ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں ملتا. لیکن احادیث طیبہ کے اندر جو ہمیں ملتا ہے وہ ہمیں نصف شعبان کا لفظ ملتا ہے، نصف شعبان کا لفظ ملتا ہے. اور جو ہے محدثین نے باپ باندھے ان پر، ان کے متعلق گفتگو کی ہے. تو اب سرکار کا وہ عمل کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس رات کو اٹھے، اور یہ اس میں ہمارا اصلاح معاشرہ کیا ہے، میرے اور آپ کے لیے کیا عمل ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اب سرکار اٹھے اپنی زوجہ مطہرہ کے ساتھ سے، اور آپ نے جو ہے اٹھ کر گئے. تو ہمارا تو کیا ہوتا ہے، تہجد کی نماز اگر کسی کو نصیب ہو جائے تو وہ دروازہ بھی زور کا بند کرتا ہے، 2-4 گھر والوں کو پتہ چلے نا کہ حاجی صاحب اٹھے ہیں نماز کے لیے، حاجی قاری صاحب، شاہ صاحب اٹھ گئے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. ہمارا یہ ہوتا ہے. اور گھر والے کو جو جلدی کرے کہ وہ وضو سے پانی بھی جرا ہے کہ گرم کر، یہ بھی ہم کہتے ہیں. لیکن سرکار اٹھ رہے ہیں، اور روایات کے اندر بعض مرتبہ ہمیں ایسے الفاظ ملتے ہیں، دبے پاؤں، ننگے پاؤں حضور چلتے ہیں. اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ نے سوال کیا، حضور کیوں؟ کہا نماز میں نے پڑھنی اپنے لیے، یہ نفلی عبادت ہے، ٹھیک ہے، سرکار کے لیے فرض تھی، اب یہ ہمارے لیے نفلی عبادت ہے، ہم نے اپنے لیے پڑھنی، اس کے لیے شور شرابہ، اس کے لیے ہلچل رلا ڈلا کیوں کرنا اس کے لیے. اب جو ہے سرکار ننگے پاؤں چل، کیا بتا رہے ہیں؟ بتا یہ رہے ہیں کہ تم نے جو عبادت صرف اپنی ذات کے لیے کرنی ہے اسے اپنی ذات تک محدود رکھو، اور اپنی بیویوں کی نیند کا بھی خیال کرو. یہ جو ہے اس نے معاشرہ کا جو بہترین جملہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا، کیونکہ آپ کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے. تو آپ کی شب جو ہے یہ شب قدر کی عبادت میں سے، نصف شعبان کی عبادت میں سے ہمارے لیے جو آج کا جملہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے گھر کے اندر دیکھیں کہ کیا ہمارا رویہ کیسا ہے. عبادت بھی ہو، اور عبادت کے ساتھ ساتھ پھر جو ہے حقوق اللہ، بندوں کے حقوق جو ہیں ان پر بھی ہماری پوری توجہ ہونی چاہیے. اس حوالے سے بھی ہم جو ہے کہ کمزور نہیں ہونے چاہیے. یہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے 2 عمل تھے اس شعبان المعظم کے ساتھ. ایک آپ روزہ کثرت کے ساتھ رکھتے تھے، اس پر ہم جو ہے عمل کریں اور روزہ رکھیں. ماشاءاللہ، شاندار بات مفتی صاحب نے کی. اور پیر صاحب آپ کی بہت زبردست بات لگی کہ جب ہم لوگ اپنے لیے عبادت کر رہے ہیں لیکن ہم یہ بتانا دوسروں کو چاہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہم عبادت کر رہے ہیں. اصل بات تو یہ ہے کہ جس کے لیے عبادت کی جائے بس اس کو پتہ ہو، اس کو پتہ. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں روزے رکھ رہا ہوں، آج مجھے روزہ ہے، آج یہ ہے. لیکن قیامت کے دن یاد رکھیے گا، روز محشر، مفتی صاحب اس کی تائید کریں گے کہ جو اعمال جو ہوں گے وہ تولے جائیں گے، گنے نہیں جائیں گے. اور جب تول ہوگی پھر اس میں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اس میں ایک جملہ بڑا پیارا ہے اعجاز بھائی، جی کہ رب جب دیتا ہے تو گن کے دیتا ہے، ہاں جی، جب لیتا ہے تو تول. واہ، آپ نے جملہ کمپلیٹ کر دیا، مکمل کر دیا مفتی صاحب. بہت خوبصورت بات. شعبان معظم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مہینہ قرار دیا.
اب اپنا مہینہ، باقی بھی تو مہینے ہیں، ہم جائیں گے، جناب ہمارے ساتھ ہیں حضرت علامہ عبدالصبور فہیم نقشبندی صاحب، اس کی وضاحت کریں کہ اپنا مہینہ ہے، باقی بھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہینے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وبارک وسلم علیہ. سب سے پہلے تو پروفیسر صاحب میں آپ کا ایک مرتبہ پھر مشکور ہوں کہ آپ نے اس مقدس مہینے اور اس مقدس رات کے اس موضوع کے اوپر ہمیں یہاں پر اکٹھا کیا اور عوام کے اندر مدعو کیا. اللہ کریم ہم سب کو یہاں النا بل بیٹھنا اپنی بارگاہ ناز کے اندر مقبول فرمائے. تو جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اپنا مہینہ قرار دیا، وہ کس وجہ سے ہے، تو واقعی مفتیان کرام بھی بڑی اہم گفتگو فرما رہے تھے اور بڑے احسن انداز میں اپنے ملفوظات سے ہمیں نواز رہے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ماہ مقدسہ کے اندر روزے رکھے اور تسلسل کے ساتھ رکھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ اس حدیث کے راویہ آپ فرماتی ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم اس مہینے کے اندر جو ہے وہ تسلسل کے ساتھ روزہ رکھے کرتے تھے، اور جو ماہ سیام کے جو روزے ہیں ان روزوں کے ساتھ ان روزوں کو ملا دیا کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور فرمایا کہ ہم نے، باقی صحابہ کرام بھی فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس تسلسل کے ساتھ باقی کسی بھی مہینے کے اندر روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جس تسلسل کے ساتھ حضور علیہ السلام روزے رکھا کرتے تھے. تو حضور علیہ السلام نے اس مہینے کو اپنا مہینہ کہہ کر ایک تو فضیلت دے دی، اور دوسری فضیلت اس مہینے کی رات کی وجہ سے ہے. اور اس مہینے کی جو 15ویں شعبان کی جو رات ہے، اس رات کی جو فضیلتیں ہیں، جو عظمتیں ہیں، علماء کرام بیان میں فرما رہے ہیں. تو میں اپنی طرف سے اس میں چھوٹی سی 2-4 جملے عرض کرنا چاہوں گا. وہ یہ ہیں کہ فضیلتیں تو ہم بیان کر رہے ہیں، لیکن اس پہ ہمیں غور بھی کرنا چاہیے کہ اس رات کے اندر بہت سے لوگوں کی بخشش بھی ہوگی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راویہ یہاں فرماتی ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس رات کے اندر قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں جتنے گناہ گاروں کی گناہوں کو معاف کیا جائے گا اور جہنمیوں کو جہنم سے نکالا جائے گا. یہ اس رات کی فضیلت تو ہے، لیکن فرمایا کہ اس رات کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کی بخشش نہیں کی جاتی، جن کے گناہوں کو نہیں معاف کیا جاتا، کہ جن کو اللہ کریم معاف نہیں کرتا. تو وہ کون کون سے لوگ ہیں؟ ایک لمبی فہرست ہے، اس میں ایک جملہ رکھوں گا. فرمایا کہ جو والدین کا نافرمان ہے ان لوگوں کی بخشش اس رات کے اندر نہیں کی جائے گی. تو یاد رکھیے، یہ ہمارے ناظرین ہیں، یہ آپ کی وسادت سے میں یہ پیغام پہنچانا چاہوں گا کہ جو لوگ اپنے والدین کے نافرمان ہیں، خدا را اپنے حال پر رحم کریں. یہ دنیا مکافاتی عمل ہے، اور آپ نے بھی جس اسٹیج پر آپ کے آج والدین ہیں، کل آپ نے اسٹیج پر پہنچنا ہے. اور آپ نے سب نے، ہم لوگوں نے ایک جملہ نوٹ کیا ہوگا، جب بچہ بیمار ہو تو والدین کی حتی الامکان یہ کوشش ہوتی ہے کہ ایک ڈاکٹر سے ٹھیک نہیں ہوا تو ہم گھما پھرا کر جس ہاسپٹل میں ہم چاہتے ہیں کہ اس کا علاج اچھا ہو لے جاتے ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بچہ ٹھیک ہو جائے، ہمارا سرمایہ لگتا رہے، ٹھیک ہو جائے. لیکن جب باپ اور ماں کا ایک لمحہ آتا ہے بیماری کا، تو جب وہ بیمار ہو جائیں، ڈاکٹر کہیں کہ اب انہوں نے ٹھیک نہیں ہونا، تو پھر ہم اپنے رفقات سے اور اپنے لوگوں سے عائزہ سے کیا کہتے ہیں؟ جناب ان کے لیے اب دعا کیجیے، اللہ ان کے لیے بہتری کا معاملہ فرمائے. کیا آپ کے والدین آپ کے لیے بچپن میں جب آپ چھوٹے تھے آپ کے لیے الفاظ کہے تھے؟ نہیں. ان کی تو یہی کوشش تھی کہ اگر ہماری جان جاتی ہے، ہمارا سرمایہ جاتا ہے، چلا جائے، لیکن میرے بچے کی جان بچے. آج والد صاحب بیمار ہیں، ماں بیمار ہے، پھر ہمیں بھی آسانی پیدا ہو. کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہم ان کے لیے کچھ اچھا اور احسن اقدام کر سکیں. ہمیں والدین کا خاص خیال رکھنا چاہیے. اس رات کے اندر والدین کے جو لوگ نافرمان ہیں ان کی بھی بخشش نہیں کی جاتی. اور کیونکہ والدین کی نافرمانی اگر انسان کرتا ہے تو وہ اپنا نقصان کرتا ہے، والدین کا کیا جاتا ہے. اور جب انسان سوال کرتا ہے اپنے والدین سے تو ایک اچھائی کے لیے سوال کر رہا ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس انسان کی بدبختی ہوگی کہ جو اپنے والدین سے ناراض ہوگی. یہ ایک وہ آدمی ہے جس کی آج کی رات بخشش نہیں ہوگی. اور ایسے ہزاروں قصے ہیں، کسی کا دل دکھانا، ایک لمبی فہرست ہے، یہ تو پوری فہرست ہے. اس کے اوپر بھی مفتی صاحب بات کریں گے. مفتی صاحب کو بڑھتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں مفتی صاحب کہ جن کی آج کے اس عظیم الشان رات میں ان کی بخشش نہیں ہوگی. جی اعجاز بھائی، اپنا مشکاۃ شریف کے اندر اس حدیث کو ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ تفسیر روح المعانی کے اندر علامہ محمود علوسی بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ بعض وہ بدبخت ہیں کہ جن کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوتی. وہ کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے کہا گیا کہ وہ والدین کے نافرمان ہیں، اور دوسرے نمبر پہ ناحق قتل کرنے والا بندہ جس نے ناحق خون بہایا ہو. تیسرے نمبر پہ وہ ظالم بادشاہ، یہ بڑا قابل غور جملہ ہے. جی وہ ظالم بادشاہ جس نے مخلوق خدا پہ ظلم کیا، استغفر اللہ، اس شخص کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوگی. مشاہن، وہ شخص کہ جو جادو وغیرہ ٹونا کرنے والے ہیں،
اس شخص کی اس رات بخشش نہیں ہوتی. بے شک. بڑی جس طرح میرے فاضل بھائی بتا رہے تھے کہ ایک لمبی فہرست ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا شراب کا عادی، جھوٹ بولنے والا، معاذ اللہ زنا کرنے والا بندہ، اور اپنے غریب مسلمان بھائیوں کے گلے کاٹنے والا، اور اس کے علاوہ دوسرا حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ کسی یتیم کا مال کھانے والا، ان انسانوں کی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی. اور علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ ہاں اگر یہ رات آنے سے پہلے یہ لوگ اللہ کے دربار میں توبہ کر لیں اور جس کا حق انہوں نے دبایا اسے معافی مانگ لیں تو یقیناً اللہ کے دربار میں ظاہر بات ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ یہ تو وہ رات ہے کہ جو رحمت لے کے آتی ہے. پچھلی راتیں رحمت ربتی کرے بلند آواز. اس کو اگر آپ ہمارے سننے والوں کی نظر کریں تو کہنے والا کہتا ہے کہ پچھلی راتی رحمت رب کرے بلند آوازاں بخشش منگن والیاں کارن کھلا بخشش دا دروازہ. ماشاء اللہ. ان لوگوں کی بخشش ہو سکتی ہے لیکن شب برات آنے سے پہلے اللہ کے حضور سچے دل سے توبہ کریں. ہمارے ساتھ ہیں جناب ملک پاکستان کے عظیم نعت خواں میری مراد جناب شیخ محمد ارسلان قادری صاحب. السلام علیکم. اور ابھی جو کلام جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں گے، لو جھوم کے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کلام کو لکھا عبدالستار نیازی صاحب نے، اس کے پڑھا ہے ذوالفقار علی حسینی صاحب نے. جی جناب. لو جھوم کے نام محمد کا، لو جھوم کے نام محمد کا، اس نام سے برکت ہوتی ہے، اس نام کے صدقے بڑھتے ہیں، اس نام کے صدقے بڑھتے ہیں، اس نام سے راحت ہوتی ہے. لو جھوم کے نام محمد کا. ماشاءاللہ. یہ شان کرم اللہ غنی، اللہ کا دیا دیتے ہیں نبی، اللہ کا دیا دیتے ہیں نبی، دیکھے تو صدا دے کر کوئی، دیکھے تو صدا دے کر کوئی، ہر چیز عنایت ہوتی ہے. لو جھوم کے نام محمد کا. سبحان اللہ. اور نعتوں کے سجاتے ہیں گجرے، پڑھتے ہیں سلاموں کے نغمے، پڑھتے ہیں سلاموں کے نغمے، کوئی مانے مانے نہ مانے، کوئی مانے مانے نہ مانے، اپنی تو عبادت ہوتی ہے. لو جھوم کے نام محمد کا. سبحان اللہ. اور اپنے تو نیازی اپنے ہیں، غیروں نے بھی ہم سے پیار کیا، غیروں نے بھی ہم سے پیار کیا، سب نام نبی کا صدقہ ہے، سب نام نبی کا صدقہ ہے، اپنی جو یہ عزت ہوتی ہے. لو جھوم
کے نام محمد کا اس نام سے راحت ہوتی ہے. ماشاء اللہ. جاز بھائی جی جی ماں کی شان کے چند اشعار پیش کرنا چاہوں اللہ گا. تعالیٰ سب کی ماں کو سلامت رکھے. اور جی ارسلان صاحب. کہ موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں, موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں, تب کہیں جا کر کے تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں, موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں. زندگانی کے سفر میں گردشوں کی دھوپ میں, زندگانی کے سفر میں گردشوں کی دھوپ میں, گردشوں کی دھوپ میں جب کوئی سایہ نہیں ملتا تو یاد آتی ہے ماں, جب کوئی سایہ نہیں ملتا تو یاد آتی ہے ماں, اور مانگتی کچھ ہی نہیں اپنے لیے اللہ سے, مانگتی کچھ ہی نہیں اپنے لیے اللہ سے, اپنے لیے اللہ سے, اپنے بچوں کے لیے دامن کو پھیلاتی ہے ماں, اپنے بچوں کے لیے دامن کو پھیلاتی ہے ماں, اور شکریہ ہو ہی نہیں سکتا کبھی اس کا ادا, شکریہ ہو ہی نہیں سکتا کبھی اس کا ادا, ہو ہی نہیں سکتا ادا, کیوں مرتے مرتے بھی دعا جینے کی دے جاتی ہے ماں, مرتے مرتے بھی دعا جینے کی دے جاتی ہے ماں, تب کہیں جا کر کے تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں, موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, شاندار انداز. اللہ تعالیٰ سب کی ماؤں کو سلامت رکھے, ان کا سایہ سب کے سر نقطہ صبح قیامت کا میدان میں رکھے. جن کی مائیں اس دنیا میں نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صبر عطا فرمائے, اور ساتھ جو ہمارے عظیم شان مائیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے, انبیاء کا ساتھ عطا فرمائے. کیونکہ پروگرام علم و عالم بالکل جاری ساری ہے, اور کیونکہ آج کی عظیم شان شب بہرات کے نام سے ہے. مفتی صاحب شب بہرات جب ہم اس کا نام لیتے ہیں, اور جب ہم چھوٹے ہوتے تھے اور اس وقت سے آج سنتے آئے ہیں کہ اس رات میں انسان کے جو اعمال رب کائنات کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں, آنے والے جو سال ہوتا ہے انسان کے لیے اس کی جو فیصلے کیے جاتے ہیں, اس کے بارے میں ہمارے تمام سننے والوں کو. جی شب, یہ جو اعجاز بھیا شب کا لفظی جو معنی ہے, شب کہتے ہیں رات کو, یہ اپنا فارسی کا لفظ ہے, اور برات یہ اپنا عربی کا لفظ ہے جس کے معنی پاکیزگی اور بری ہونا, نجات پا جانا. شب برات کو شب برات اسی لیے کہتے ہیں کہ ایک بندہ مومن
اس رات میں اپنے رب کے دربار میں رو کر التجا کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے گناہوں سے بری و ذمہ ہو جاتا ہے. اور حضرت امام علامہ محمود آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس تفسیر روح المعانی کے اندر اس رات کے 4 نام لکھے ہیں. ماشاءاللہ. ویسے تو اس کے متعدد نام ہیں، دیگر ائمہ طاہرین نے لکھے ہیں، لیکن علامہ آلوسی کی بات پہ میں اکتفا کروں گا. آپ فرماتے ہیں کہ اس کا ایک نام ہے لیلۃ المبارکہ، لیلۃ المبارکہ. ماشاءاللہ. برکت والی رات، مبارک رات. یعنی یہ رات اتنی مبارک ہے، اتنی مبارک ہے کہ باقی تو یہ ہوتا ہے کہ رات کے اللہ رب العالمین پچھلے پہر میں آ کے رحمت کی تجلی ڈالتا ہے. اللہ کی جو رحمت، اللہ کی جو برکت ہوتی ہے وہ پچھلے پہر میں، آپ نے سنا ہے علماء سے کہ علماء فرماتے ہیں کہ جو رات کی پچھلا پہر ہوتا ہے یہ رحمت والا ہوتا ہے، اللہ کی رحمت کا دروازہ کھل جاتا ہے. لیکن یہ جو رات ہے یہ لیلۃ المبارکہ کیسے بنی، پوری رات مبارک کیسے ہے؟ فرمایا ابھی سورج غروب ہوتا ہے رب کی رحمت کی تجلی. واہ واہ سبحان اللہ. اور دوسرا اس کا نام ہے لیلۃ الرحمہ، رحمت کی رات. یعنی اللہ رب العالمین 7 آسمانوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے. اللہ رب العالمین کے تمام رحمت کے فرشتے زمین پر اس قدر آ جاتے ہیں کہ زمین کا کوئی کونا، کوئی حصہ ایسا نہیں رہتا جہاں رب کی رحمت فرشتے نہ ہوں. تو اس رات کو لیلۃ الرحمہ کہتے ہیں. اور تیسرا نام اس کا ہے لیلۃ السک، نجات کا چیک ملنے والی رات. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یعنی ایک انسان محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، اور اس کا صلہ ملنا جاتا ہے. پھر اسے کہا جاتا ہے کہ جا کر بھائی اس کو جناب کاؤنٹ کرواؤ. پھر وہ جا کے اس کو جناب آپ دیکھیں وہ جس وقت اپنا وہ چیک ریسیو کر لیتا ہے، نکلوا کے پیسے، پھر وہ جب لیتا ہے اس کے دل میں کتنی ٹھنڈک ملتی ہوگی. تو آج رات چونکہ یہ چیک ملنے والی رات ہے نجات کی. کیسے؟ میرے نبی نے فرمایا یہ رات جو ہے کہ انسان کے نامہ اعمال رب کے دربار میں پیش ہوتا ہے. جس نے دنیا میں آنا ہے اس کا نام لکھا جاتا ہے، جس نے دنیا سے جانا ہے اس کا نام کاٹا جاتا ہے. لیکن یہ رات جو ہے یہ اتنی عظمت والی رات ہے کہ یہ رحمت کا چیک اس بندے کو ملے گا جس نے زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے مطابق زندگی بسر کی ہوگی. اور چوتھا نام ہے اس کا لیلۃ البرات، بری و ذمہ ہونے والی رات. یعنی برات والی رات، کچھ چیز جدا ہو جائے اس کو برات کہتے ہیں. اس کے 2 معنی ہو سکتے ہیں، ایک چیز جدا ہونے کو بھی برات کہتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ جس کے پیچھے ایک بہت لمبی ایک طویل فرست ہو اور لمبا ایک جناب لشکر جا رہا ہو تو اس کو برات کہتے ہیں. تو اب اس کو لیلۃ البرات اس لیے کہتے ہیں کہ ایک تو رحمت کی تجلی کے فرشتے یا زمین پہ آ رہے ہوتے ہیں، اور دوسرا جب انسان اللہ کے دربار میں ہوتا ہے تو انسان کے نامہ اعمال فرشتوں کی برات کے ساتھ اللہ کے دربار میں جا رہے ہیں. اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس رات میں عبادت کرتے ہوئے دیکھا گیا. حضور نے 15 شعبان کا روزہ رکھا. پوچھا کہ حضور آپ اس قدر عبادت کیوں کرتے ہیں؟ حالانکہ آپ تو بخشے ہوئے ہیں، آپ تو معصوم ہیں حضور، بلکہ بخشش تو آپ کے در سے ہو کے جاتی ہے. لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس لیے کرتا ہوں کہ انسان کا نامہ اعمال رب کے دربار میں جاتا ہے، اور میں محمد یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے نامہ اعمال رب کے دربار میں جاؤں اس وقت میں رب کے دربار میں سجدے کروں. شاندار، زبردست مفتی صاحب نے بیان کیا آج کی اس عظیم شان شب برات کی حقیقت. مفتی صاحب نے ہم سب کے سامنے رکھ دی، اور تمام جو ہمارے سننے والے ہیں، ہمارے جاننے والے ہیں، ہمارے دیکھنے والے ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی میں ایک اور یہ عظیم شان گھڑیاں عطا فرمائی ہیں، اس کا زیادہ سے زیادہ انسان کو فائدہ اٹھانا چاہیے. اور نہ جانے اگلے سال ہم یہاں پہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لیکن اتنا ضرور یاد رکھیے کہ جو چیز ہمیں ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان کیا ہے اس کو ہمیں ساتھ لے کے چلنا چاہیے. پروگرام پہ جاری ساری علم عالم آپ ہمارے ساتھ ابھی جہاں پہ ٹائم ہو جاتا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک دفعہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام علم و علم. مجھے کہتے ہیں محمد اجاز بشیر، اور ہمارے ساتھ ملک پاکستان کے عظیم شان علماء کرام کی پوری ٹیم موجود ہے. زبردست قسم کی باتیں ہیں آج کی اس عظیم شان شب کے اعتبار سے. کان سے عبادات کرنا چاہیے رب کائنات کو. کیسی جو ہم نے اس سے پہلے عمل کیے ہیں، جو ہمارے اعمال کیے ہیں، جو گناہ کیے ہیں، سیئات کی ہیں، رب کو کیسے منایا جائے، رب سے کیسے لو لگائے جائے، رب سے کیسے التجائیں کی جائیں، ہمارے مفتیان کرام آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. ابھی ہمارے ساتھ ہیں جناب حضرت علامہ افضل صبور فہیم نقشبندی صاحب. پوچھنا چاہیں گے اس رات اللہ تبارک تعالیٰ کی خصوصی انعامات بندوں کو دیے جاتے ہیں، وہ خصوصی انعامات کیا ہیں مفتی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم آپ سے یہ روایت، آپ اس راوی ہیں، اس روایت کیا فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو آپ دن کو روزہ رکھا کرو اور اس رات کو قیام کیا کرو. فرمایا کہ کیوں قیام اس لیے کیا کرو کیونکہ اس رات کے اندر اللہ کریم اپنی شان کے مطابق
آسمان دنیا کو پر نزول فرماتا ہے اور ندا دی جاتی ہے، فرماتا ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کروں؟ ہے کوئی مجھ سے رزق کو طلب کرنے والا کہ میں اس کو رزق عطا کروں؟ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کو عطا کروں؟ فرمایا کہ یہ سلسلہ مغرب سے لے کر طلوع فجر تک جاری رہتا ہے۔ فرمایا کہ اس رات کو ہمیں غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے۔ تو میں آپ کی وسادت سے یہ اپنے ناظرین کو بھی یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ اس رات کو کثرت سے خدا کا ذکر کیجئے، نوافل کی کثرت کیجئے۔ اور میں ایک اور یہاں پر ایک چھوٹا سا میں آپ احباب کے سامنے ایک چھوٹی سی بات رکھنا چاہوں گا کہ لوگوں کا اکثر جو ہے وہ رجحان نوافل پر ہوتا ہے، اور ہماری کوشش ہے، میں کہتا ہوں کہ ہونی یہی چاہیے کہ ہماری جو زندگی کے اندر ہم نے فرض نمازوں کو چھوڑا ہے، ہم نے فرض نمازیں قضا کی ہیں، تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہم پہلے ان فرض نمازوں کا اعادہ کریں، ان نمازوں کو ہم ان کی قضا کریں، ان نمازوں کو پڑھیں۔ تو ہمارا زور نوافل کے اوپر ہوتا ہے۔ نوافل یہ مستحب ہیں، اگر کریں گے تو ثواب ہے، نہیں کریں گے تو ہماری اس کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے، لیکن جب ہم نے فرض چھوڑ دیے ہیں ان کی ہمیں ضرور پکڑ ہوگی۔ ایک اور جملہ میں یہاں پر رکھنا چاہوں گا، بڑا خوبصورت کسی نے کہا کہ جو ہی تم گناہ کرو تو کوشش کر لیا کرو کہ توبہ کر لو، کوشش کر لیا کرو کہ توبہ کر لو۔ پتہ نہیں کہ زندگی میں یہ شب برات آئے گی بھی یا نہیں آئے گی۔ جو ہی گناہ کرو تو کوشش کر لیا کرو، توبہ کر لیا کرو، کوئی پتہ نہیں چلتا کہ زندگی کے اندر تمہیں یہ دوبارہ میسر آئے گی یا نہیں آئے گی۔ تو ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے جو حقوق اللہ ہیں، ہماری نمازیں ہیں، ان کی قضا کریں، ہم نے جو زکوٰۃ کے مسائل ہیں، باقی معاملات ہیں وہ ہم ادا کریں، جو حقوق العباد ہیں ان کا بھی ہم جو خیال کریں، ان کی معافی تلافی کا اہتمام کریں۔ یقیناً ہمیں پھر اس کے بعد اللہ کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے کہ ہمیں اللہ کریم اپنی رحمت کاملہ کے صدقے ہماری کامل بخشش ضرور فرمائے۔ اور کیونکہ مختلف قسم کی چیزیں ہم دیکھتے ہیں آج کی اس رات کے اعتبار سے کہ کوئی لوگ ذکر اذکار کر رہے ہوتے ہیں، محفلیں سجائے تھے، محفل درود پاک ہو رہی ہوتی ہے، محفل نعت ہو رہی ہوتی ہے، محفل سما، مختلف قسم کے انداز سے لوگ وہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، عبادت کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ تسبیح کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ جس طرح مفتی صاحب آج آپ کے ہاں ماشاء اللہ آپ کی مسجد علی شان میں ماشاء اللہ آج کی شب کو مفتی صاحب کے ہاں اہتمام ہے، اور وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں، وہاں پہ ہماری مائیں بہنیں بھی آتی ہیں اور ساتھ ہمارے بھائی بھی ہوتے ہیں، سارے لوگ ہوتے ہیں، پوری رات مل کے رب کائنات کو یاد کیا جاتا ہے، ساتھ تسبیح کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ وہاں پہ سحری کا بھی انتظام کیا جاتا ہے، کیونکہ دوسرے شب لوگوں نے روزہ بھی رکھنا ہوتا ہے۔ تو جناب آپ کی طرف جائیں گے کہ روزہ جو لوگ رکھتے ہیں، اور کیا آج کی 14 شعبان کو روزہ رکھنا چاہیے یا 15 شعبان کے بعد جو دن ہے اس میں روزہ رکھنا چاہیے؟ جی، حدیث پاک کے اندر جو تائید آئی ہے یا تاکید آئی ہے، ویسے تو 14ویں کا اگر روزہ رکھ لیں یہ بھی ٹھیک ہے، 13ویں کا روزہ رکھ لیں یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن جو خاص 15ویں شب اپنا دن کا جو روزہ ہے اس کی حدیث پاک کے اندر تائید ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ قوموا لیلہا وصوموا یومہا، سبحان اللہ، رات کو قیام کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو، 15ویں شب دن کو روزہ رکھو، دن کو روزہ رکھو۔ یہ رات چونکہ 15ویں آ جائے گی، دن کل ہے، اب دن جو 15واں لگے گا اس کو آپ نے روزہ رکھنا ہے۔ اور اس دن کے روزے کی اہمیت اتنی ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ چرند پرند جانور اور حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں بھی اس دن روزہ رکھتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس روزہ رکھنے کا ثواب کتنا ہے؟ حضور کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جس شخص نے 15 شعبان والے دن کا روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اسے 2 سال کے روزوں کا ثواب عطا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت بڑی اہمیت ہے روزہ، بہت بڑی اہمیت ہے۔ جناب ہمارے ساتھ ہیں ملک پاکستان کے عظیم نعت خواں میری امراض جناب محمد وقاص علی حسینی القادری صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور آپ شاگرد خاص ہیں محمد ذوالفقار علی حسینی کے۔ آپ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اپنی حاضری پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی مشکور ہوں پوری ٹیم کا، خاص طور پہ علامہ صاحب کا جن کے توسل سے یہاں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اس بابرکت رات کا صدقہ ہم سب کی بخشش فرمائے۔ آمین۔ استاد جی کے پڑھے ہوئے اشعار کچھ پیش کرتا ہوں، اس کے بعد 2 اشعار ہیں پیش کروں گا، اجازت چاہوں گا۔ پھر ایک دفعہ برکت کے لیے درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
کہ قربان میں ان کی بخشش کے قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے، قربان میں ان کی بخشش پہ۔ اللہ اللہ، قربان میں ان کی بخشش کے، اللہ مقصد بھی، ہاں مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ایمان ملا ان کے صدقے، بے شک بے شک بے شک، رحمان ملا اللہ ان کے صدقے، بے شک بے شک بے شک، ایمان ملا ان کے صدقے، ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، مرشد بھی ملا ان کے صدقے، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، ہم نے پایا نہیں، قربان میں ان کی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، اور دل بھر گئے منگے تو کے لے کے، آقا دینے سے، ہاں دینے سے تیری نیت نہ بری، جو آیا اسے بر کے دیا، جو آیا اسے بر کے دیا، محروم کبھی لوٹا کوئی نہیں لوٹا، محروم ماشاء اللہ ماشاء اللہ، لوٹا کیا بات ہے، نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، اور خورشید قیامت کی تابش، یہ مانا کہ
نہیں ہوگی ہم ان کے ہیں گھبرائیں اللہ اللہ، ہم ان کے ہیں گھبرائیں کیوں، گھبرائیں کیوں، کیا ہم پہ نبی کا سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا ہم پہ نبی کا شان نہیں، قربان میں ان کی بخشش ماشاء اللہ سبحان اللہ، شاندار، بہت سبحان اللہ، الحمدللہ، جزاکم اللہ، رحمکم اللہ۔ اور کیونکہ ابھی ٹائم علم و عالم کا بالکل ختم ہو جاتا ہے، اور علماء کرام کا میں آخری ایک میسج لوں گا آج کی رات کے اعتبار سے صرف چند سیکنڈز میں، علماء ہمارے جو تمام دیکھنے والے ہیں صرف چند سیکنڈز میں۔ جی، میں اعجاز بشیر صاحب آپ کی وساطت سے یہ عرض کرنا چاہوں گا تمام امت مسلمہ کو جو حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے ہیں کہ اس رات کو پٹاخے بجا کے یا اس رات کو شگل میلے کے اندر ڈرامہ بازیوں میں نہ گزاریے۔ آپ سے خدا را یہ عرض ہے کہ چوکوں کے اندر، چوراہوں میں، بازاروں میں اس رات کو نہ گزاریے، بلکہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اللہ کی یاد میں اس رات کو گزاریے۔ یہ رات مقدر والوں کو، یہ رات نصیب والوں کو، یہ رات قسمت کے دنی لوگوں کو میسر آتی ہے۔ میں اور آپ خوش نصیب اور خوش بخت ہیں کہ اللہ نے یہ رات ہمیں عطا کی ہے۔ اللہ کریم اس رات میں ہم سب پر، بلکہ بالخصوص دعا فرمائے امت مسلمہ کے حال ادار پر اللہ رحم فرمائے، اور بالخصوص تمام حضرات سے میری گزارش ہوگی کہ اپنے وطن عزیز پاکستان کے لیے دعا کریں۔ ہمارا وطن اس وقت مشکل حالات سے گزر رہا ہے، اللہ کریم اس رات کے صدقے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ جناب۔ صرف ایک سیکنڈ میں آپ اس کا جی بس وہی مفتی صاحب والی بات ہے کہ اس رات میں عبادت کرنا مقصد ہے، جاگنا مقصد نہیں، جاگنا مقصد ہے، اور عبادت ویسے جاگ کر اگر آپ چمن میں، پارکوں میں موبائل لے کر جاگ رہے ہیں تو یہ مقصد نہیں ہے، آپ عبادت کریں مختصر۔ بہت شکریہ، میں بہت ہی ملتمس ہوں جناب، ہمارے ساتھ ہے حضرت علامہ مفتی اشتیاق احمد قریشی صاحب، ٹائم دینے کا بہت بہت شکریہ، آپ نے تشریف لائے۔ حضرت علامہ پیر سید واصف رضا کاظمی صاحب، بہت شکریہ، آپ نے تشریف لائے۔ حضرت علامہ عبدالصبور فہیم نقشبندی صاحب یہاں پہ لائے، بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ خوشیاں عطا فرمائے۔ شیخ محمد اسران قادری صاحب بہت شکریہ، اور امام وقاص علی حسینی القادری صاحب بہت بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام علم و عالم میں محمد اجاز بشیر کو اجازت دیجیے، ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔